کے بعد سے قیامت تک کوئی آدمی ایسا پیدا نہیں ہو سکتا جو آپ کی صحیح عظمت کو بیان کر سکے۔ آپ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں امت میں، اللہ کے بعد اگر مرتبہ ہے تو آپ ہی کا ہے۔ میرے دوستو، آپ کی فضیلت بیان کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ ایک شاعر عربی کا کہتا ہے، میں اس کے جملے نقل کرتا ہوں، وہ کہتا ہے مضت الدہور وما اتینا بمثلہ، مضت الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتا فعجزنا عن نظرائہ۔ زمانہ گزرتا رہا، زمانہ چلتا رہا، سال پر سال گزرتے رہے، آپ جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا، اور جب آپ دنیا میں تشریف لے آئے تو اب قیامت تک آپ کی نظیر دنیا میں نہیں آ سکتی۔ آپ تنہا تھے جن کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ آپ افضل الانبیاء والرسل ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں کیا کہتا ہے؟ آپ کی فضیلت خود بیان کرتا ہے رب ذوالجلال، کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو دین حق دے کر کے بھیجا، اور جب دنیا میں محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو اب سکہ چلے گا تو صرف محمد کا چلے گا، کسی اور کا نہیں چلے گا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ آپ کا دین، آپ کا نام تمام دینوں پر غالب آ جائے۔ اب دنیا میں نہ موسیٰ علیہ السلام کا دین چلے گا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کا دین چلے گا، نہ ابراہیم علیہ السلام کا، نہ نوح، کسی کا نہیں۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ جب دین اسلام آ گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی دین کو لے کر کے آ گئے تو اب سارے دین جو پہلے سے تھے منسوخ ہو گئے۔ اب تو صرف وہ دین چلے گا جو نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے۔ اللہ رب العزت اعلان فرماتا ہے کہ دنیا میں بھی صرف دین چلے گا تو محمد کا، اور آخرت میں بھی خدا کے ہاں قبول کیا جائے گا تو صرف محمد کے دین کو ہی قبول کیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو دین اسلام کے علاوہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے علاوہ کوئی اور دین لے کر کے میدان محشر میں پہنچے گا تو اللہ کیا کہتا ہے؟ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کے کسی دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور جو اللہ کے نبی کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو لے کر کے آخرت میں پہنچے گا وہ توٹے اور نقصان میں ہی رہے گا، کامیابی کے سارے دروازے اس کے لیے بند ہو جائیں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ وہ فضائل ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خود اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے۔ اور دیکھو، کسی انسان کی فضیلت کو اگر سمجھنا ہے تو آؤ پہلے ہم اس کی تعلیمات کو سمجھیں۔ ہر شخص کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے اس کی تعلیمات کو سمجھنا ضروری ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی ہیں کہ جس نے انسان کو انسان بنا دیا۔ آپ نے انسانیت کے ساتھ جینا اگر سکھایا ہے دنیا والوں کو تو آپ نے سکھایا ہے، شرافت سکھائی ہے تو آپ نے سکھائی ہے، کیریکٹر بنانے کا طریقہ سکھایا ہے تو آپ نے سکھایا ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ انسان کو انسان بنایا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مشتمل ایک روایت پیش کرتا ہوں کہ دیکھو اس میں انسانیت کی کون سی تعلیم آپ نے دی ہے، اور ہیرے اور جواہرات ہیں جو آپ کی تعلیمات میں موجود ہیں۔ یورپ ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، یا کوئی اور دنیا کا ترقی یافتہ ملک ہو، وہ جانوروں کی سی زندگی گزارتے تھے، ان کو جینے کا سلیقہ دیا تو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کیا فرماتے ہیں ایک روایت، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آپ اپنی امت کے لوگوں سے فرماتے ہیں، کہتے ہیں اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک الدنیا، حفظ امانت وصدق حدیث وحسن خلیقت وعفت فی طعمت، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں ہر انسان کو دعوت دیتے ہیں، بھائی اس کو کم کرو، آپ کیوں اتنا تیز ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کیا آپ میرے دوستوں، بھائی اس کی آواز کم کرو، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا ہو رہی ہے۔ اسپیکر والے کو کیا پریشانی ہے، اس کو کم کرو۔ میرے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے انسانوں کو دعوت دیتے اور فرماتے ہیں اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک الدنیا۔ فرماتے تم اپنے اندر 4 خوبیاں پیدا کر لو، دنیا کے سب سے بہترین انسان تم بن جاؤ۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اپنی جگہ ہے، وہ تو فرض ہے، اس کو کرنا تو لازم اور ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 4 خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لو۔ فلا علیک ما فاتک الدنیا، پھر تجھے کسی چیز کے کھو جانے کا غم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا کا سب سے بہترین انسان تو بن جائے گا۔ اے اللہ کے نبی، وہ 4 خوبیاں ہیں کیا؟ میں ایک ایک خوبی آپ کے سامنے ذکر کروں گا، مگر میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ یہ عہد کرو کہ ان 4 خوبیوں کو سن کر کے ان کو اپنانے کی کوشش کریں گے، ان پر عمل کریں گے۔ دیکھو نبی کی ایک ایک بات سونے اور چاندی سے زیادہ مہنگی اور قیمتی ہے۔ اگر مسلمان آپ کی بات کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دے تو بتاؤ خدا کی رحمت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ طے کرو کہ جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک الدنیا، تو اپنے اندر 4 خوبیاں پیدا کر تو دنیا کا سب سے بہترین انسان تو بن جائے گا۔ سب سے پہلی خوبی فرماتے ہیں حفظ امانت، نماز پڑھتا ہے پڑھ، رمضان کے روزے رکھتا ہے رکھ، حج کرتا ہے جا حج کر، زکوٰۃ دیتا ہے، خدا نے تجھے پیسے دے رکھے ہیں دے زکوٰۃ، لیکن ابھی دنیا کا بہترین انسان نہیں بنا۔ 4 کام اور کر۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس بات کا عہد کر کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جب کسی کی امانت میری طرف نکلے گی تو ایک ایک پیسے کا حساب کر کے اس کی امانت کو ادا کر دوں گا۔ جو دوسرے کی امانت کو ادا کرے گا اللہ رب العزت اس کا نام بہترین اور کامیاب انسانوں کی فہرست میں شامل